خواتین و حضرات، غالب کی اس خاص الخاص محفل میں پھر ایک مرتبہ بزم دہلی کا چراغ جلانے کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ انشاءاللہ کل واقعی چراغ جلایا جائے گا کل صبح میں، تاکہ محفل کا آغاز اور اختتام چراغ سے ہو اور چراغ پہ ختم ہو۔ سب سے پہلے جیسا ہمارا رواج ہے کہ اس پرلطف بزم کے کسی کے نام معنون کرتا ہوں میں ہر دفعہ، اس لیے جن شخصیتوں کو جو میں نے چنا ہے اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خلافت کا دور شروع ہو رہا تھا اور لوگ جوق در جوق آپ کے پاس بیعت لینے کے لیے آ رہے تھے۔ کچھ مکے کے سردار بھی پہنچے بیعت لینے کے لیے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ بھائی ٹھہرو، میں مصروف ہوں، بیٹھو، ابھی جلد میں آتا ہوں۔ ابھی اتنے پتہ چلا کہ حضرت بلال تشریف لا رہے ہیں، تو حضرت عمر بھاگ کے ان سرداروں کے سامنے سے بھاگتے ہوئے جا کے بلال سے کہا کہ آپ اتنی زحمت کیوں کرتے، میں خود آپ کے در پہ حاضر ہو جاتا، آپ زحمت کیوں کر رہے ہیں؟ تو یہ مکے کے سرداروں کو بڑا برا لگا کہ بھئی ہم تو سردار بیٹھے، ہم کو تو بٹھا دیے، اور ایک غلام حبشی آ رہا ہے، اس کے لیے آپ بھاگ کے جا رہے ہیں اور اس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اس بزم میں اس کمرے میں ایک کافی صاحب عقل آدمی بھی موجود تھا۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، بات دراصل یہ ہے کہ اسلام ہم سب کے سامنے ایک ساتھ پیش کیا گیا تھا۔ کچھ لوگ تھے ہم میں سے جو بازی لے گئے، پہلی صدا پہ لبیک کہا انہوں نے۔ خدا کی قسم ان کا مرتبہ کوئی اور حاصل نہیں کر سکتا، یہ حضرت بلال کا مرتبہ ہے، سمجھنا۔ اگر میرے اپنے خیال میں اگر حضرت ابوبکر صدیق بھی رہتے تو وہی کرتے، سرکار دو عالم رہتے تو وہی کرتے، اور القیامت کے دن اللہ بھی یہی کرے گا حضرت بلال کے ساتھ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مسجد کی آج سے 20 سال پہلے مسجد النور میں اعلان ہوا کہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ خریدیں، اس وقت ہمارے بینک میں کوئی $10,000 تھے اور $7 ملین کی یہ لسٹڈ پراپرٹی تھی۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، ابھی بات شروع ہی نہیں ہوئی ہے۔ تو ایک شخصیت نے اس محفل میں اٹھ کے کھڑے رہے اور انہوں نے کہا کہ جب بھی بنے گی یا جو بھی ہوگی، سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ یہ میرے $1,000 لیجئے آپ، میں غریب آدمی ہوں۔ وہ آئے تھے رمضان میں درس دینے کے لیے، ان کو ہدیہ $1,000 کا دیا گیا تھا MCA، فوراً جیب سے نکال کے کہا کہ یہ میرے طرف سے لے لیجئے اور آغاز کیجئے۔ ماشاءاللہ، ان حضرت کا نام تھا جناب نسیم صاحب، مولانا نسیم، اور انہی کے صاحبزادے آج تشریف فرما حسن بھائی۔ بہت میرے کو اعزاز ہے، ان کے نام میں یہ معنون کرنا چاہتا ہوں تاکہ ان کی وہ پہلے $1,000 میں آنکھوں سے وہ منظر دیکھا تھا، وہ بھول نہیں سکتا میں، کہ آج ان کا وہ جو پہلے بازی لے کے چلے گئے، بعد میں آپ ملینز دے دو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس دفعہ جو پہلی آواز پہ جو لبیک کہا انہوں نے، وہ میری نظروں میں آج تک قائم ہے، اور ان کے سوا وہ مرتبہ کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو میں آپ لوگوں کی اجازت سے مولانا نسیم کے نام یہ محفل کو معنون کرتا ہوں۔ مولانا نسیم مرحوم ہو گئے ہیں، اللہ ان کو جوار رحمتوں دکھا دے، یہ مسجد دیکھے نہیں بالکل ہو۔ رحمت اللہ علیہ۔ اور ایک حسن بھائی کی اجازت سے ایک شخصیت کو میں معنون کرنا چاہتا ہوں، جس کا غالب کا جس نام بڑھانے میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے، اور جس کا حال میں انتقال ہوا، جگجیت سنگھ۔ اور واقعی جس خوبصورتی سے اس نے غزلیں گائی غالب کی، عوام الناس میں اس نے جو مقبول کیا غالب کو، اس کا حق ادا کر دیا اس نے۔ تو انشاءاللہ میں ایک چھوٹی سی چیز بتاتے چلوں، پھر انشاءاللہ ہم غزلیات پہ اتر جائیں گے۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے آگاہ ہیں، بہت کم لوگ، کہ جس طرح انسان کو جسمانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اس کو ایک روحانی غذا کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اور ہم بھول گئے ہیں اس حقیقت کو۔ موجودہ دور میں اس کم آگاہی کی وجہ سے جہاں ہزاروں دنیاوی کامرانیاں ہم نے حاصل کی، ایک زندگی میں خلاصی محسوس ہوتی ہے۔
کیونکہ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے اس روحانیت کی طرف توجہ نہیں دی، اس کو غذا نہیں پہنچائی۔ جب روح پیاسی رہتی ہے تو پھر انسان میں وہ سکون نصیب نہیں ہوتا، اس کو وہ دل کو تسکین نہیں ہو سکتی۔ آرام تو ضرور مل جائے گا لیکن سکون نہیں ملتا اس کو۔ اچھے اشعار اور نیک کام روحانی غذا کے لیے اکثیر غذا ثابت ہوتے ہیں۔ غالب کی شاعری تمام ہمارے روزمرہ کے جو زندگیاں ہیں، ہمارے روزمرہ کے جو حالات ہیں، اس کی تجربات کی ترجمانی کرتی ہے۔ آپ کو ہر شعر میں اپنی زندگی کے ہر قدم پہ کوئی نہ کوئی غالب کا شعر آپ کو یاد آئے گا کہ بھئی یہ میرے اب سمجھ میں آیا، خود میرے پہ جب گزری۔ تو اس لیے غالب کا جو ایک شعر رہتا ہے، ہر انسان ایک مختلف زاویے سے سمجھتا اس کو، ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی معنی ہوں اس کے۔ اور یہ ایک ایسا جینیس تھا، یہ میرے خیال میں یہ 6 ڈیمنشن میں سوچتا تھا غالب۔ کہتا ہے کہ بروئے شش جہت در آئینہ باز ہے، 6 ڈائریکشن میں میری عقل کی جو پرواز ہے، شش جہت، شش کہتے ہیں 6 کو، بروئے شش جہت در آئینہ باز ہے، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا، یا امتیاز ناقص و کامل نہیں رہا، عرض نیاز عشق کے قابل نہیں رہا، جس دل پہ ناز تھا مجھے وہ دل نہیں رہا۔ دس از غالب ایٹ ہز بیسٹ۔ اس کا پرلطف انداز بیان ہماری روح کو ایک گونا سکون پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے آپ، یہ اقوال زرین میں آپ پہلے لگایا ہوں، یہ کچھ اس کا دین ہے۔ ایک ایک شعر میں آپ کو یہ سب ملے گا۔ کوئکلی میں آپ کو پڑھتا ہوں، یہ پہلے پیج، بعد میں آپ لوگ باقی کے پڑھ لیجئے، اور میں اشعار لکھے ہیں اس کے بازو، ان اقوال کے بازو، کہ رشتوں کی اصل خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنا ہے۔ بے عیب انسان کو تلاش مت کرو ورنہ اکیلے رہ جاؤ گے۔ جب کسی کام کا ارادہ کرو تو اس کے انجام کو سوچ لو، اگر انجام اچھا ہو تو کر ڈالو ورنہ رک جاؤ۔ کسی سے ناراضی کا وقت اتنا طویل نہ رکھو کہ وہ تمہارے بغیر ہی جینا سیکھ جائے۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ کبھی بدلہ نہیں لیتا۔ حسد کرنے والا موت سے پہلے ہی مر جاتا ہے۔ کسی پر اعتماد نہ کرو جب تک کوئی اسے غصے میں نہ دیکھ لو۔ اس لیے آپ لوگوں کو میرے تعلق سے جو بدگمانیاں ہیں، ابھی آپ لوگ میرا غصے کا فیس نہیں دیکھیں، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے۔ اللہ دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی۔ غریب آدمی روٹی کے لیے دوڑتا ہے اور امیر آدمی اسے ہضم کرنے کے لیے۔ یہ دیکھیے بڑا خاص الخاص ہے۔ یہ بات الفاظ کی نہیں لہجے کی ہوتی ہے۔ کیا پیاری بات ہے، دیکھیے، بات الفاظ کی نہیں ہوتی، لہجے کی ہوتی ہے۔ ہاں، کسی کے بارے میں برا مت سوچو، ہو سکتا ہے کہ اللہ کی نظر میں تم سے بہتر ہو سکتا ہے۔ کوئی گناہ لذت کے لیے مت کرنا، کیونکہ لذت ختم ہو جائے گی اور گناہ باقی رہ جائے گا۔ اور کوئی نیکی کا کام تکلیف کی وجہ سے نہ چھوڑنا، کیونکہ نیکی تکلیف ختم ہو جائے گی اور نیکی باقی رہ جائے گی۔ پیاری بات ہے، دیکھیے، گناہ میں لذت ہوتی ہے مگر سکون نہیں ہوتا۔ گناہ میں لذت ہوتی ہے لیکن سکون نہیں ہوتا۔ اور آخری میں ابن قیم الجوزی کا ایک کہ وقت کو تباہ کرنا موت سے بدتر ہے، کیونکہ موت ہم کو محض اس دنیا سے جدا کرتی ہے، جبکہ وقت کی بربادی ہم کو اپنے رب سے جدا کرتی ہے۔ تو یہ چیزیں ہم کو، یہ اقوال زرین ہم کو اردو شاعری میں ڈگے ڈگ پہ ملتے ہیں۔ شعراء کرام کی یہ دین ہے ہمارے لیے کہ اس سے ہم آداب سیکھتے ہیں، اس سے ہم اخلاق سیکھتے ہیں، اس سے ہم زندگی کو جو ہے نا ایک نئے زاویے پہ لے کے جانے کی، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سے۔ اچھا، ہمارے اس ایک اور بھی شروع کرنے سے میں نے بتاتا ہوں کہ اس 2 روزہ محفل کو سجانے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے حسن بھائی ہیوسٹن سے تشریف فرما ہیں یہ ویڈیو کرنے کے لیے، اور یہی DVD بنائے تھے لاسٹ ٹائم، آپ لوگ جو اس کو دیکھتے محسوس ہوتے ہیں۔ تو میں جتنا ان کا وقت ہے، قیمتی وقت، اس کو پورا استعمال کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک کے بعد ایک کر لیں تاکہ ویڈیو ٹیپ ہو جائے، تو انشاءاللہ۔ اور اس 2 دنوں میں ہماری کوشش یہ رہے گی غالب کی کم از کم 3 اعلیٰ ترین غزلیات کو میں پیش کر سکوں۔ بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے، مگر کوشش کی جائے گی، کیونکہ ایک ایک اشعار میں آپ دیکھیں گے جو ڈیپتھ ہے، آپ لوگوں کو پہلی دفعہ اندازہ ہوگا کہ غالب کا انداز بیان اور اس کی سوچ اور سمجھ کی پرواز، جیسا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ فکر انسانی پہ تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے، پرے مرغے تخیل کی رسائی تا کجا۔ تیری وجہ سے مجھے معلوم ہوا کہ انسان کی فکر کی بلندی کیا ہوتی، کہاں تک جا سکتی ہے۔ غالب کو الفاظ ہو سکتا ہے۔
یہ جو ہے نا آپ کے غالب کا مقام تھا۔ چلیے بسم اللہ انشاءاللہ آغاز کرتے ہیں، اور پہلی غزل میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ، اور ہینڈ آؤٹس آپ کے پاس لگے ہوئے پڑھ لیجئے۔ یہ اور بھی بہت سارے میں لگایا ہوں پیچھے، بہت اچھے اچھے، اور بعض اقوال زرین کے ساتھ ساتھ جو اشعار چسپاں ہوتے ہیں وہ بھی لگایا ہوں میں۔ اس کے بعد آپ لوگ اپنی لیجر اس کے اوپر پڑھیے، آپ کو بہت لطف آئے گا۔ پہلی غزل میں آپ کو پڑھانا چاہتا ہوں۔ کوئی امید بر نہیں آتی، کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ غالب کی اعلیٰ ترین غزلیات میں سے شامل ہے یہ، اور اس کی ایک ایک شعر میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ غالب کمال شعراء کرام کا جو سب سے بڑا کمال ہے وہ چھوٹی بحر میں غزل کہنے کا ہے۔ کم سے کم الفاظ میں بڑے سے بڑے خیالات کو ظاہر کرنا کمال کی یہ بڑے بڑے شعراء کا کمال ہے۔ جیسے داغ دہلوی اس میں ماہر تھے، میر صاحب اس میں ماہر تھے، جگر مراد آبادی، غالب کے زیادہ تر بڑی بحروں کے ہیں اور بڑے ثقیل الفاظ کا استعمال ہے اس میں، لیکن جہاں بھی اس نے چھوٹی بحر اور سلیس اور سادہ زبان استعمال کی ہے اس کا جواب نہیں۔